السلام علیکم علامہ انکل۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شیس میاں؟ الحمدللہ میں صحیح ہوں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب اپنے دیکھنے والوں کو، آپ کے پیارے پیارے ساتھیوں کو، پیارے بچوں کو سلام کر لیں۔ چلیں، السلام علیکم۔ آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اسٹوری سناؤں گا۔ ایک اور؟ کتنی اسٹوریز ہیں؟ بہت ساری ہیں علامہ انکل۔ آج میں آپ کو ایک اسٹوری بتاؤں گا، اس میں نان مسلمز ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کرتے اور وہ بت کو کرتے ہیں، اسٹیچوز اب خود بنا کے اس کو کرتے ہیں، اور وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے خود اس کو بنایا، تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ تو اس میں حضرت ابراہیم ہوتے ہیں۔ تو ایک دن نان مسلم سارے جاتے ہیں کہیں پہ باہر، اور حضرت ابراہیم وہ لیتے ہیں ایک ایکس، ہیمر، اور پھر وہ سارے بت کو توڑتے ہیں، اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں نان مسلمس، ان کو حضرت پھر وہ بولتے ہیں یہ کیا ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم نے بولا کہ پتہ نہیں خود اپنے آپ کو توڑ دیا ہوگا۔ انہوں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بولا یہی تو، وہ تو خود آپ کو کیسے بنائے گا اگر خود اپنے آپ کو نہیں توڑ سکتا؟ واہ! تو آپ نے یہ پوری پڑھی تھی یا کسی سے سنی تھی؟ میں نے سنی تھی۔ اچھا، آپ کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے کسی جگہ بھی علیہ السلام نہیں کہا۔ کہنا چاہیے نا، ہم کو یاد رہے، کیونکہ پھر ہم کو بھول گیا۔ ہاں، اب بھول گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، خلیل اللہ۔ اچھا، خلیل اللہ۔ خلیل بہت ہی فاسٹ فرینڈ کو، ڈیئرسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں، فرینڈ آف اللہ۔ جی۔ تو یہ آپ نے جو اسٹوری سنائی ہے مجھے اچھا لگا، آپ کو بھی معلوم ہے یہ جہاں پر ان کی یہ جو سیریا ہے نا کنٹری، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم کے لوگ یہ آئیڈل ورشپر تھے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کے۔ دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ جس کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا وہ کہاں کسی کو بنا سکتا ہے نا؟ آپ یہ میسج سب کو دیں کہ اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی گاڈ اور کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، تو وہ لوگ ان کی اسٹیچوز کی، ہم ان کو بت بولتے ہیں اردو میں، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پروفٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بائی برتھ پروفٹ ہوتا ہے۔ تو ان کو پتہ کیسے چلتا؟ اللہ بتاتا ہے نا، اللہ نے پروفٹ بنایا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ ڈے جب پیدا ہوئے تھے، فرسٹ ڈے انہوں نے باتیں کی تھی۔ اللہ دیتا ہے نالج۔ کیسے باتیں کی فرسٹ ڈے؟ وہ تو بیبی ہیں۔ تو بیبی کو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے نا۔ بیبی روتی ہے یا نہیں، وائس ہے یا نہیں، تو اللہ اگر سینس دے دے اور وہ بولے تو اللہ کر سکتا ہے نا۔ تو جب چھوٹے بیبی تب سے ہی پروفٹ ہوتے ہیں؟ جی، میں نے کہا نا بائی برتھ، پیدا ہی پہ پروفٹ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو بولتے تھے تم یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو قوم کو اچھا نہیں لگتا تھا، نیشن کو برا لگتا تھا کہ ہم جن کو خدا بولتے ہیں یہ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو وہ عید کا دن تھا، تو وہ سب چلے گئے سٹی سے باہر۔ حضرت ابراہیم نے وہ جو چاپر لے کے نا سارے بت توڑ دیے تھے۔ ویسے کہاں گئے تھے وہ؟ آؤٹ سائڈ، جیسے ہم لوگ پکنک پہ جاتے ہیں نا، جیسے میں اسلام آباد جاؤں گا۔ اسلام آباد تو آپ جاتے ہیں، لیکن پاپولیشن ایریا سے باہر لوگ فارم ہاؤس میں یا چلے جاتے ہیں نا پکنک منانے، تو وہ اس طرح عید منانے گئی تھی قوم۔ تو حضرت ابراہیم نے جا کر وہ سارے بت توڑ دیے، کیونکہ ان کا بیلیف تھا یہ جو بت ہیں یہ ہمارے گاڈ ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی میسج دینا تھا
کہ یہ بت تو خود کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. سارے بت مل کر، یہ جتنے اسٹیچوز ہیں یہ مل کر ایک فلائی نہیں بنا سکتے. فلائی اتنا بھی نہیں. اگر ان کے اوپر وہ مکھی فلائی بیٹھ جائے اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ کدھر سے گاڈ ہو جائیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی تو میسج. پانی نہیں پی سکتے. ہاں جی، تو میسج ہے نا یہی. وہ تو اپنی ایسے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو جب قوم نے، ہم روبوٹس تو بنا لیتے ہیں. یہ جو روبوٹس ہیں نا یہ انسان نے بنائے ہیں، لیکن روبوٹ نے تو انسان نہیں بنائے نا. اور یہ روبوٹ کسی وقت بھی چونکہ سسٹم ہے فیل ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو الیکٹرک سے یا بیٹری سے رکھا ہے، ریموٹ خراب ہو جائے تو کام کریں گے نہیں. اگر اس طرح کا ہیومن ٹائپ والا نہیں، وہ تو نیچرل تو صرف اللہ بناتا ہے. آپ کا کوئی آرگن، جیسے بعض لوگوں کی، کچھ لوگوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دوسری ہڈی لگا دیتے ہیں جو ریئل نہیں ہوتی ہے، میٹل کی یا کسی اور چیز کی، تو وہ نیچرل ورک تو نہیں کرتی نا. میں چیک کروں. صحیح ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح رکھے. اچھا، یہاں ایک میسج دوں گا. آپ مجھے کون سی اسٹوری سنا رہے تھے؟ جی سنا رہا ہوں نا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا اس طرح ون ویلنگ کر لیتے ہیں، یا بچے ایسا کھیل کھیلتے ہیں جو ڈینجر ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، اس لیے میں لائک آئی کین ڈرفٹ اینڈ لائک مجھے آ گیا تھوڑا سا. بیٹا اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو کہاں سے دوبارہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی. کیئرفل ہونا چاہیے نا. میں گرا ہوا بھی ہوں پہلے بائک سے. تو اس کے بعد آپ کیئرفل ہو گئے ہوں گے نا. میں وہ ہوا تھا کہ کیونکہ میں اور میرے فرینڈ بس بائک پہ جا رہے تھے تو میری ویل کسی طریقے سے اس کی ویل سے ٹکرایا، پھر ہم دونوں گر رہے تھے. جی، تو ابھی تو آپ کے پاس نیچرل باڈی ہے نا، اسٹرینتھ ہے. پھر آپ کی اگر ہڈی ٹوٹ گئی ساری عمر آپ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. تو ہم کو کیئرفل ہونا چاہیے نا، کبھی بھی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو حضرت ابراہیم کی اسٹوری وہ جو سنا رہا تھا نا، جب انہوں نے سارے بت توڑ دیے تو اس نیشن کو بہت برا لگا. تو وہاں نمرود تھا کنگ، اس کا نام تھا نمرود. وہ بھی پوری انٹائر ارتھ کا کنگ تھا، نان مسلم تھا. وہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کراتا تھا، اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کرتا تھا. جی فرعون سے پہلے تھا. لیکن فرعون کتنا تھا؟ جی نمرود اس کا نام تھا. ایول، بہت ایول تھا. میں نے آپ کو ایک اسٹوری سنائی تھی، آپ نے اس میں والکینو کا کہا تھا نا کہ والکینو میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، یاد ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو نیشن نے جب کمپلین کی اور حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے تو اس کو نمرود کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ یا تو مجھ کو گاڈ ایکسیپٹ کرو ورنہ تم کو مار دیں گے. تو نبی نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں، کسی اور کو تو گاڈ نہیں مان سکتا. تو انہوں نے بہت بڑی آگ لگائی، بہت بڑی، اتنی بڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا بڑا، یہ آپ سمجھو 1 مائل بھی اگر سمجھو تو کم ہے. 1 مائل، لکڑیاں، آگ. 1 مائل؟ جی، اسکائی پہ جو برڈ فلائی کرتے تھے نا وہ بھی اس کی ہیٹ سے جل جاتے تھے. سو بیڈ. وہ سٹی ابھی تک ہے؟ وہ سٹی تو ہے لیکن وہ آگ تو ختم ہو گئی نا. لیکن وہ بلیک کی طرح، وہ نیچے اس کا وہ ایریا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا اس نمرود نے. کیوں؟ کہ اس کو گاڈ ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کو مانتے تھے، یہ اس کو پسند نہیں تھا. تو جو اللہ کے بیلوڈ ہوتے ہیں نا ان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو بہت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. اللہ کو مانتے تھے، اللہ نے ٹیسٹ کیا، آگ میں ڈالا. جب آگ میں ڈالا نا تو ان کا ہارٹ سیٹسفائی تھا. اللہ نے آگ کو آرڈر دیا، قرآن میں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن. وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتا ہے. ان کو اتنا مزہ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ، ہم اس کے لیے نا ایسے لفظ نہیں بولتے،
اس کو مزہ آیا ہوگا نا, کیونکہ وہ تو کریٹر ہے. یہ ہم لوگ اپنے لیے بولتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی پاورز کسی کو دینی ہو تو وہ دے سکتے ہیں. سم, ناٹ فل. اللہ دیتا ہے جتنی اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنی کوئی پاورز نہیں دی جی کو؟ نبیوں کو دیتا ہے نا وہ پاور. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے نبی نے مون اسپلٹ کیا تو اللہ نے پاور دی تھی نا. انہوں نے وہ جو سورج تھا اس کو واپس لائے, وہ تو اللہ نے پاور دی تھی. ہیون میں اتنا مزہ آئے گا. جی ہیون میں تو آپ کچھ بھی مانگے تو بس آ جائے گا. جی جی, اور آپ اڑ بھی سکیں گے. تو اس کے جانے کے لیے پھر ہم کو نماز پڑھنی ہے, اچھے بہت کام ساری کرنے ہیں. کتنا بڑا ہے ہیون؟ ہیون کی جو width ہے نا وہ ایکول ٹو 7 اسکائی اینڈ ارتھ. صرف چوڑائی 7 آسمانوں, مطلب کہ لائک انفینٹ. آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. انفینٹ مطلب انفینٹ بھی شاید وہ ورڈ چھوٹا ہے, وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. انفینٹ کا انفینٹ. ہاں جی, گڈ. انفینٹ کے انفینٹ سے بھی بڑا. جی گڈ, شیش نے بہت اچھا میننگ بنا لی. لائک بہت بڑا ہے کہ سٹاپ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں, میں اسٹوری کمپلیٹ کر لوں. حضرت ابراہیم کو نا اس میں آگ میں ڈال دیا. یہ جو آپ کے آج کینن ہوتی ہے توپ, جانتے ہیں کینن؟ جی. اس طرح کی انہوں نے مشین بنائی تھی, اس میں ڈال کے تھرو کیا تھا آگ میں. لیکن اللہ نے اس آگ کو آرڈر دیا, وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی, کول ہو گئی. آگ نے ان کو جلایا نہیں, برن نہیں کیا. اس لیے میں سوچا ہارٹ سیٹسفائیڈ اس میں کیسے ہو سکتا ہے. جی, ورنہ تو بہت. تو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ بچائے تو گا. پھر وہ فائر کیا بن گئی؟ فریز ہوگی؟ نہیں, ان کے لیے بالکل فریز ہو جاتی تو ٹھنڈی بھی تو نہیں برداشت ہوتی. تو وہ کولنگ ہو گئی, یعنی بہت کمفرٹیبل ہو گئے اس میں. گارڈن, وہ گارڈن بنا دیا اللہ نے. اس سے بھی بہتر. یہ تو جتنا ہے, جب اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوگا تو اس میں تو بہت کوالٹی ہوگی نا. تو وہ ہیون کا گارڈن تھا. اللہ نے اس کو ہیون ٹائپ بنا دیا تھا. لکس لائک, ناٹ ریئل بٹ لکس لائک. تو ہیون کا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ بہت ہی اچھا ہے کہ لائک اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. تو جانے کا شوق ہے؟ کس کو نہیں ہے؟ کس کو نہیں ہے. تو اس کے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھے کام. لیکن ہیل میں سب سے بری چیز ہے کہ آپ اس سے وہ بھی نہیں ہو سکتے, لائک یوز ٹو اٹ بھی نہیں ہو سکتے. اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو ہیون میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے نا. اگر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں ہیل میں بھی تو وہ معاف کریں گے, اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو. اب مجھے شیش میاں بتائیں گے کہ آج کی پوری اسٹوری سے کیا میسج انہوں نے سیکھا. اپنے سارے دوستوں کو بتائیے. کہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے صحیح پہ. اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے. کوئی ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. ہیون میں جانا چاہیے. ہیون میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے کام کرنے ہیں, غلط کام نہیں کرنے. آپ نے بھی سیکھا ہوگا پیارے بچوں, یہ باتیں جو ہیں اگر یاد کر لیں گے نا تو لائف بہت اچھی ہو جائے گی, بہت مزہ آئے گا اور آپ اچھے انسان بنیں گے. سب آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. شیش میاں کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں نئی اسٹوری کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے اور علامہ انکل سے اور مزے کی سٹوری سنیں گے. اللہ حافظ علامہ انکل. اللہ حافظ.